بھی آواز آئی بندیا کی چاہنا ہے ہر ویلے ساڈا ہی نام جپتا رہنا ہے. تو آگے سے عرض کرتا ہے اللہ چاہیے کھ نہیں، میں میرے یار کو دیش کی واپس لے لے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید الذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث الأعمم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. ٹھیک ہے جی، ایک بار درود پاک پڑھا ہے، کوشش کریں گے لیکن چلیں جانے دیں جی، اس کو جانے دیں. نکل چلیں جی. اب کسی نے اٹھنا ہے تو اٹھ سکتا ہے ابھی، ٹھیک ہے. جب گفتگو ہو کوشش کیجیے گا کہ مجمع کی توجہ جو ہے نا وہ نہ ہٹنے کا سبب بنیے گا، ٹھیک ہے. اب جتنا ہے تھوڑا سا ساتھ دے میرا. ایک بار درود پاک پڑھا ہے، ایک بار پھر کوشش کریں گے لیکن توجہ سے پڑھنا ہے، محبت سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. درود پاک پڑھنے سے پہلے آپ فیصلہ کر لیں، آپ نے دائیں بائیں دیکھنا ہے کہ درود پاک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. یہ ادب کے خلاف ہے پتر کہ بندہ دائیں بائیں دیکھتا ہوا درود پاک. اس سے پتہ لگتا ہے کہ آپ کی توجہ حضور کی جانب، اسی لیے تو آپ دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں. اگر آپ کی توجہ نبی علیہ السلام کی جانب ہوتی تو پتر دل نے ماننا ہی نہیں تھا دائیں بائیں دیکھنے کا. انہیں آپ اتنا کہنا ہے سر تھلے کر ہوئے اکھا بند کر لائے. جو آپ دائیں بائیں دیکھتے ہیں اسے پتہ لگتا ہے کہ صرف زبان پڑھ رہی ہے لیکن توجہ ان کی جانب. اور یہی اقبال نے کہا تھا، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. اور میری سمجھ سے باہر ہے کہ حضرت ان کا ذکر کر رہا ہو بندہ اور بندہ دائیں بائیں دیکھے. صحابہ علیہم الرضوان کے لیے لکھا ہے کہ جب وہ نبی علیہ السلام کا ذکر مبارک کرتے یا سنتے تو ان کی یہ کیفیت ہوتی تھی کہ ان پہ آ کے پرندے بیٹھ جایا کرتے تھے. اور ایک جانب یہ بھی لکھا ہے کہ جب وہ نبی علیہ السلام کا ذکر مبارک سنتے تو ویسے جھومتے تھے جیسے درخت ہوا میں جھومتے ہیں. اس لیے پتر ایک بار پڑھنا ہے لیکن توجہ، ٹھیک ہے. کوشش کرنی ہے کہ صرف ادھر سے نہیں پڑھنا، ادھر سے بھی پڑھنا ہے اور ادھر سے بھی، ٹھیک ہے. اس کو بھی چیک کریں یہ کدھر ہے اور اس کو بھی چیک کر لیں کہ یہ بھی کدھر ہے. ہاں، اور یہ پتر جو میں جو باتیں کر رہا ہوں یہ بالکل ابتدائی باتیں تھیں لیکن پتہ نہیں کیوں نہیں ہوئی ہیں حضرت. اور 77 سال گزرے ہیں اور ابھی تک امت کو درود پاک بھی نہیں پڑھنا آتا حضرت. 77 سال گزر گئے، امت کو ابھی تک درود پاک پڑھنے کے آداب کا نہیں پتا حضرت. ٹھیک ہے، یہ کوئی میں آپ کو نئی باتیں نہیں سنا رہا، یہ بالکل ابتدائی باتیں تھیں لیکن پتہ نہیں ہوئی کیوں نہیں. کیوں ہم نے لیلا مجنو ہیر رانجھی اور سسی پنو کا پیچھا نہیں چھوڑا، کیوں اسی بلے شادیاں تمالا تو اگے نہیں گئے ہیں. یہ میں کوئی، اور مجھے تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے کہ یار یہ میں کوئی نئی بات نہیں بتا رہا، یہ بالکل ابتدائی باتیں ہیں. اس لیے پتر کوشش کرو اور اپنی عادت بناؤ کہ جب آپ کا ذکر مبارک ہو توجہ ہو حضرت.
کیونکہ کتابوں میں لکھا ہے جب کوئی نبی علیہ السلام کا ذکر مبارک کرتا ہے تو نبی علیہ السلام کی روحانیت اس کی جانب متوجہ ہو جاتی ہے. اب ان کی توجہ ہماری جانب ہے اور اسی سجے کا بھی کرنے ہیں، اس لیے پھر بہت کچھ جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے حضرت. اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ درود پاک وہ ذکر ہے، وہ عبادت ہے کہ جس کو سونا کر کے کرتا ہے تو کرتا تو درود پاک اور بھی بڑا بڑا کچھ ہے، لیکن سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ کرنے والے کے دل کا تعلق بارگاہ نبوت سے جوڑ دیتا ہے، جو کہ آج تقریباً حضرت کٹ چکا ہے. کبھی امت پہ اتنی کرم نوازیاں تھی، امت حالت بیداری میں حضور کو دیکھا کرتی تھی. امت حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ، حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی، حضرت جلال الدین سیوطی، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہل کے جو والد ہیں حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی، اسے کئی بزرگوں کے لیے لکھا ہے جنہوں نے حالت بیداری میں، امام ابن حجر اسقلانی جنہوں نے پوری بخاری نبی علیہ السلام سے پڑھی ہے حضرت. کبھی اتنا کرم تھا، لیکن آج دیکھو نا امت کدھر کھڑی ہے حضرت. آج امت کا روحانی تعلق نبی پاک علیہ السلام سے بہت کمزور ہو چکا ہے پتہ. اور میں دکھ سے کہتا ہوں پتر ہمارا روز کا کام ہے، آپ بیٹھے تو ادھر ہوتے ہو لیکن ادھر ہوتے، لیکن قربان جاؤں جب ادھر سے کرم ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر بندہ بریلی میں بیٹھ کے بھی مدینہ پاک ہوتا ہے. والا حضرت نے لکھا نہیں تھا جان و دل ہوش و خرد. اور لکھنے والا اگر کوئی شاعر ہوتا نا کوئی میرے محلے کا، میں نے کبھی یہ شعر نہیں پڑھنا، شاعروں کا ویسے بھی کام ہے حضرت، او گئے ہوتے حضرت ہیں جی، تو یہ شعر بھی اللہ حضرت کا ہے. تو کیا فرماتے ہیں، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. لیکن پتر امت ایسے ایتھے بہ کے بھی ایتھے کوئی ایتھوں آؤٹ ہے تو کوئی ایتھوں آؤٹ ہے حضرت صاحب، ایتھے بس جسم ہی بیٹھا ہے حضرت، تو کوئی دوئیں پاس ہی آؤٹ ہے حضرت صاحب. بلکہ چھوڑو حضرت، یہ تو پھر ایک سڑک ہے جہاں ذکر مصطفیٰ کی محفل سجی ہے. یہاں اب تو پتر میں نے دیکھا ہے امت عمرہ کرن جائے تو سین حرم میں بھی جا کے آؤٹ ہی ہوتی ہے حضرت. دیکھا نہیں آپ نے طواف بیت اللہ کا ہو رہا ہے اور ٹیلی فون پہ واٹس ایپ پہ کال امی کو ملائی ہوئی ہے. طواف بیت اللہ کا ہو رہا ہے اور واٹس ایپ پہ کال ہوتے سانو اتنے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، نہیں تو کوئی ساڈے مونڈے تے ہاتھ رکھ کے سانو پوچھے بھائی جیڈی امی یاد آن ڈئی تو لین کی آیا، امی کو ہی رہنا سی جی اتنے بھی آ کے تو امی نو ہی کال ملائی. تو باقی اگر آپ یہ کہو کہ جی میں اپنی امی نو وہان ڈے ہیں تو امی نو کوئی ٹی وی لا کے جیسے امی جی اینا کچھ ویکھدے ہو، سعودی والے ہر ویلے وکھان ڈے نے بھی ویکھ لو. مینوں ذرا دھیان مالا گل کرن دے تھوڑا جہا. ہم وہ بد نصیب لوگ ہیں کہ ساڈا اتھے جا کے بھی دھیان مالا گل ہوندا، ساڈی اتھے جا کے اے والی تار انہاں نہ لگدی، ساڈی اتھے جا کے بھی اے والی تار انہاں نہ لگدی. سارے پاکستانیوں نے تو موبائل چکے ہوندے نے. طواف بیت اللہ کا ہو رہا ہے اور کال پاکستان میں امی کو ملا، او بھائیا امی کو لوتے آئے ہیں، تینوں پھر ایڈی امی یاد آن ڈئی، مالک دے گھر آئے ہیں، 2.5 لاکھ روپیہ خرچے آئی، 6-7 گھنٹے موت دے منہ چ رہے آئے، 32,000 فٹ دی بلندی تے جہاز تینوں لے کے اڑدا رہا ہے، ساری شو نخرا شکرا مکا چھڑے، تن تے 2 کپڑے نے، دھیان پھر امی والی. ہاں پتر جی تیرا دھیان مالکا ہوندا تو کدی امی نو کال نہیں سی ملانی ہے. کوئی دیکھ دیکھ کے دکھ ہوتا ہے کہ یہ امت کر کیا رہی ہے. پہلے چکر میں امی کو ملا لیں گے، دوسرے چکر میں بچوں کی امی کو ملا لیں گے، تیسرے چکر میں اپنے بھائی کو ملا لیں گے، چوتھے چکر میں بچوں کی امی کے بھائی کو ملا لیں گے. ہر چکر لے سی کوئی نہ کوئی رکھیا ہوندا ہے جنہوں اسی کال ملانی ہے. لیکن دکھ یہ ہے 7 چکر ادھر لگ گئے تو 7 ادھر لگ گئے، لیکن ایک باری بھی کال اوتھے ملی نہیں. کیونکہ جے تیری اوتھے ملی ہوندی تینوں اے والیاں کالاں بھول جانیاں. تیری کال ملی ادھر ادھر تاں ہے کیونکہ تیری اوتھے ملی. ہم سے بڑا بھی حضرت کو بد نصیب ہوگا یہ اوتھے جا کے بھی مالکانہ کال نہیں ملتی کوئی بھی. اس لیے پتر ان چیزوں سے اب نکل آؤ باہر اور کوشش کیا کرو پتر. جب مسجد جاؤ جیسے ہی بسم اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھ کے سجا پیر اندر رکھیا، سوچا والا سوچ بند کر چھوڑو. اب باہر جتنے بھی ہیں ان کو سوچا جائے گا نہیں، انج دے کار آئے ہیں، سوچ بھی او دے وال، دھیان بھی او دے وال، خیال بھی او دے وال، دل بھی او دے وال، زبان بھی او دے وال، نک بھی او دے لئی تے متھا بھی. لیکن وہ اقبال نے کہا تھا نا جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا،
تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. وہ بندے تو تے آ گئے آئے لیکن جڑا تیرے اور ساڈے چ رابطے دا واحد ذریعہ سی دل وہ باہر ہی چھڈ آئے. وہ لے کے نہیں آیا تو کوئی بھی. وہ گھر ہی ہے, وہ امی کو لیے, وہ بڈھی کو لیے, وہ دکان چیے, وہ فیکٹری وچ ہی ہے, وہ پیلیاں چیے, وہ ٹریکٹر تے ہی ہے, وہ ٹرالی تے ہی ہے, وہ کٹیاں کو لیے, بچیاں کو لیے, جا کے لے کے آ. لیکن بس پتر جیسے گئے ویسے. اس لیے تو میں اکثر کہتا ہوں پتر بندہ مسجد جائے اور خالی واپس آئے. مجھے یہ بات ہضم ہوتی لیکن تو آیا ہی کوئی نہیں. نہ تو ایتھوں آیا نہ تو. یہ دیکھیں نا ہم کچھ بھی نہیں ہیں. ہمارے گھر بھائی کوئی آ جائے اگر مہمان گرمی کا ہے, روح افزا, جامع شری, ٹینگ, ہاں جی, جو بھی میسر آئے, کچی لسی, دہی دی لسی, رو, ٹھیک ہے جی, جو میسر آئے یا جو مہمان خواہش کرے ہم لا کے رکھتے ہیں. ہاں جی, مہمان سردی کا ہو تو چائے, انڈے, بسکٹ, کیک رس, پیٹیز, پیزا. وہ جب کھانے کا وقت آئے گا تو کھانا بھی. تو میں کہتا ہوں بندیا تیرے گھر بندہ آئے تو نہ کچھ کھا کے جائے, تے رب گھر بندہ جائے تو خالی آ جائے. لیکن تو آیا کدوں ہے؟ تو آیا ہی کوئی نہیں. نہ تو ایتھوں آیا تو نہ ہی تو ایتھوں آیا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ماں کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. ایسی پتر کوشش کرو اتھوں آیا کرو, ایتھوں آیا کرو, درود پاک پڑھو, ایتھوں پڑھیا کرو. اور میں نے کہا نا میں کوئی نئی باتیں نہیں کر رہا, یہ وعدہ بات ہے ہم نہیں کرتے کوئی بھی. اعلیٰ حضرت نے کہا تھا, فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. میں کوئی نئی گل نہیں کر رہا کہ گو جی مصباحی صاحب دل اعلیٰ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. کوئی نئی بات میں نے نہیں کی. ہاں جی, لیکن دکھ پتر صرف مجھے آپ پہ یہ ہے کہ صرف ایدا مزہ لیندے اور مزہ لے کے کار. یہ شعر آپ نے مجھ سے پہلی بار تو نہیں سنا, دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور. پہلی بار تو نہیں سنا نا پہلے بھی آپ. لیکن سچ بتانا پتر, شعر سنن تو بعد کسی عالم, کسی مفتی, کسی پیر صاحب کے پاس آپ گئے اور آپ نے جا کے ان سے پوچھا کہ جی میں تو سمجھتا رہا ہوں کہ زبان ہی ذکر کرتی ہے, اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں دل بھی کرتا ہے. کوئی نہیں بس پتر اس کا مزہ لیتے اور اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہو حضرت صاحب. بس اس کا مزہ لیتے اور اپنے گھر. اس سے پہلے حضرت سلطان باہو نے بھی یہی کہا, زبانی کلمہ ہر کوئی آکے دل دا پردہ. سچ بتائیے کبھی پوچھا آپ نے کسی سے جا کے یہ دل کا کلمہ کیا ہوتا ہے؟ پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے. اور یہ دکھ نہیں ہے, دکھ اصل میں یہ ہے کہ یہ نہیں کہ آپ کچھ بھی نہیں پوچھتے, پوچھنے پہ آؤ تو وہ پوچھتے ہو کہ مجھے بھی شرم آ جاتی ہے کہ یار گل میں پوچھنی چاہیے تھی تمہیں پہلے. اور جو پوچھنا ہے وہ پوچھتے نہیں. اللہ پتر سب تو زیادہ حق خدا ہے کہ ادھر ہی پوچھا جاتا, کوئی نہیں پوچھتا. مصباحی صاحب راضی ہے نہیں راضی کیویں ہوئے گا, کوئی نہیں. کوئی وہ محبت لی کسی نے وظیفہ پوچھا ہوئے کدی, کوئی نہیں پوچھتا. ہاں جی, وہ قرب لئی, ہاں جی, وہ شوق لئی کوئی نہیں. پہنچوں کہ ویزا لگ جائے, پاس ہو جاں, کار لب جائے, پیسے آ جائیں. اور پتر پھر میں بڑے دکھ سے کہنے لگا ہوں اس کو چھوڑ کے ان چیزوں کے لیے میری ساری قوم پوچھتی پھرتی ہے. اور پھر اس کی سزا ہمیں یہ ملی ہے, تسی وظیفے پوچھ تھک گئے, اسی 10 تھک گئے, تسی پڑھ تھک گئے, اسی پڑھا تھک گئے. لیکن پھر بھی دنیا دا امیر ترین آدمی مکیش امبانی ہے. پتر ہے کو وظیفے نہ لبن والی شے ہے تو مالک دی ونڈ ہے, جنوں چاہے دے, جنوں چاہے نہ دے, جنوں چاہے بوتا دے, جنوں چاہے تھوڑا دے. کیڑا وظیفہ پڑھیا مکیش امبانی نے؟ بل گیٹس نے کیڑا وظیفہ پڑھیا؟ دنیا دا تیسرا امیر ترین شخص ہے. وہ اللہ دا نام ہے نا کمال. اس کاموں میں میری قوم پڑی ہوئی ہے. محنت کرو پتر, پورا تولو, دھوکھا نہ دو, جھوٹ نہ بولو, مالک ودا دے گا تہاڈا. سب سے زیادہ حق اس کا ہے کہ اس کے لیے پوچھا جائے. لیکن سارا دن پتر لوکاں چ رہنا کان ترستے رہندے نے, یار شاید اج کوئی وہی گل پوچھ لے سانوں, کوئی نہیں پوچھتا. کوئی اج وہی گل پوچھ لے سانوں, کوئی نہیں پوچھتا. پوچھن دیو تو ابھی تک پوچھڑ دیو, مصباحی صاحب کو تویز دیو, گاؤں سے ہونے والی کٹی ہو پے, کٹیاں تے کٹیاں دی فکر پئی ہے صاحب. جڑی فکر کرنی سی وہ کسی نے فکر ہی نہیں ہے.
مصباحی صاحب ہے میں اس دن بندہ آٹا لے آیا مصباحی صاحب آٹا دم کر دیں میں کی ہویا ہے جی وہ میری گاں دودھ کٹا گئی ہے آٹا میں پھڑ خیر وہ ہتھوں لیا لیکن میں ذرا پیار نہیں آکھیا میں بھائی ایویں میرے گل ہی نہ پی جائے میں حضرت صاحب آٹا رہن نہ دئیے تو گائیں دے پٹھے نہ ودا لئیے وہ میری قوم نے پانے کوئی نہیں تو دودھ کا دے نہ ودانا ہے مصباحی صاحب دے ودا ہوئے گا بھائی دم نال دودھ میں کہڑا کہن ڈیا نہیں ودا میرے رب دا نام ہے میرے رب دا کلام ہے لیکن اس طرح وددا نہیں انہوں پاؤ انہوں کھواؤ مرب دی مخلوق ہے وہ دی سیوا کرو حضرت تو ٹھیک ہے پھر دم بھی کروا لو لیکن پانا پونا انہوں ٹھیک ہے جی لیکن دودھ کا دینا ودانا ہے دم دے نال میں وہ پھر بچوں کو اکثر بتاتا ہوں پتر میں دورہ برطانیہ پہ تھا کیونکہ تعلق ذرا گجر برادری سے ہے کوئی 4-5 دن کو گاواں شاواں نہ چکر کٹیے کوئی دودھ شدھ نہ تازہ پیوی تو ان کی کچھ ہون لگ پندا ہے تو ظاہر ہے برطانیہ میں تو ایسا نہیں ماحول کوئی بھی میں بچیاں نو آکھیا میں یار جی کو گاواں شاواں پھرنا پھرنا ہوئے تو کوئی دودھ تازہ پینا ہوئے تو کوئی ہے تھے کوئی سسٹم انہوں نے کہا حضرت ناممکن تو نہیں لیکن مشکل ضرور ہے باقی ٹرائی کرتے ہیں انہوں بچیاں نے میرے کول بہ کے اوپن سپیکر چ گورے نو کال کیتی تاکہ اگر گورا نہ کر چھڑے تو حضرت نو پتہ ہوئے کہ کوشش انہوں نے کیتی ہے انہیں دسیا بھی ساڑھے مولانا صاحب آئے نے پاکستان تو کہندے نے گاواں ویکھنیاں بھی نے تے نالے فریش ملک پینا ہے کیونکہ وہ گورا تھا اس نے کہا ویلکم آؤ جی میں ڈیکنا پہ لیاؤ مولانا صاحب تے جے پتر ہوندے تسی تے میں کہنا ہوں نہ لے کے آئیں کتے نظر ہی نہ لا چھڑے ہاں جی اتنے نظر نہیں لگتی اتنے نظر کیونکہ پتر نظر برحق ہے نظر بر میں انکار نہیں کر رہا لیکن اتنے لگتی کیوں نہیں اتنے کیوں لگ جاتی کیونکہ پتر اتنے انہوں کا نظر لان لی ٹائم ہی نہیں ہے وہ کام کر رہے ہیں لوگ یہ تہاڈا تو میرا ویلیاں دا کام ہے بہ کے تے ایویں ہی پیا بڑا وڈا مکان بنا لیا وہ بھائی رب نے دیتا ہے تینوں کی تکلیف ہے یہ آپ کا اور میرا کام ہے ہوئے گڈی بھی لے لئی نویں بھائی رب نے دیتی تینوں کی تکلیف یہ آپ کا اور میرا کام ہے ویلی نکمی قوم کا حضرت صاحب وہ ان کاموں کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں کہ وہ بیٹھ کے کسی کو ڈسکس کریں اوڈی مرسڈیز BMW ہمر لمرگینی بگاٹی سزوکی ہونڈا ٹویوٹا ایپل پیناسونک سونی نیکون مٹسوبشی ہٹائچی کام کر رہے ہیں پتر وہ یہاں تک پہنچ چکے ہیں آپ کے گھر بچہ ہونے والا ہے 3 منتھ ہے یا 4 منتھ ہے آپ چاہتے ہیں کہ جو میرا بچہ یا بچی دنیا میں آئے اس کی آنکھیں گریں وہ کروا لو جا کے آپ چاہتے ہیں کہ جڑا میرا بچہ یا بچی دنیا چان لگی وہ وال کنڈلے ہوں جاؤ کروا لو جا کے آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو بچہ یا بچی دنیا میں آ رہی ہے یہ وال براؤن ہون کروا لو جا کے آپ چاہتے ہیں یہ جو بچہ یا بچی دنیا میں آ رہی ہے اور اس کی آنکھیں کالی ہوں کروا لو جا کے جیسے ہم کہتے ہیں نا جی یہ بیماری ساڈے چ ماروسی ہے میرے دادا نوں بلڈ پریشر سی مینوں بھی ہے تو میرے بچیاں نہیں اب چاہتے ہو تو جا کے چینج کروا لو نہیں تیرے بچے نوں آئے گا وہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں اور اسی سارے کی کرن ڈے ہیں کسی ایسے پیر دی تلاش چاہیں جدے کلائن دا تویز ہوئے میرے شریک تباہی ہو جائے میں غلط تو نہیں کہہ رہا لو جی میں نے آپ کو اجازت دی ہے جب میں غلط کہاں اٹھ کے کہیو مصباحی صاحب جھوٹ بولے ہیں تسی کیا اسی ہی نہیں کر رہے ادھر کسی ایسے پیر دی تلاش چاہیں کہ میرے شریکاں دا کم میرا شریک لور جائے تو مرے دی خبر آئے پچھو سچ بتانا یہ نہیں ہم کر رہے سارے بیٹھے وہ کام کر رہے ہیں بھائی اور اسی اینا شہمہ پھنسے ہیں ہم ان چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں دکھ دی پتر گل ہے ساڈا مارو کوئی اور نہیں اسی ہی ایک دوسرے دے مارو ہیں یہ مولانا روم نے اس کو لکھا فرماتے ہیں وہ کوئی پائیا سی تو اس نے کام بڑے شروع کیے سبزی دا دودھ دا گوشت دا منیاری دا بڑے انہیں کام شروع کی چلے ہی کوئی نہیں آگ کے اس نے کہا جب چلے ہی کوئی نہیں تو پھر کیا فائدہ کام کرنے کا اللہ اللہ کرو روٹی دا مالک نے وعدہ کیتا ہے دے ہی چھڑے گا وہ جا کے اللہ اللہ کرنے لگ پڑا ابتدا میں نیت یہ تھی لیکن ذکر اللہ نے اپنا رنگ دکھایا کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کل شیء ثقالا ہر شے نو صاف کرنے لی کوئی نہ کوئی آلہ ہے وثقالۃ القلوب ذکر اللہ اور دلوں کو صاف کرنے کا آلہ اللہ کا ذکر ہے دلوں کو صاف کرنے والا آلہ اللہ کا یہ دلوں کو صاف کرتا ہے پتر ہاں جی یہ پتر وکری بات ہے
یہ میری بدبختی ہے، یہ میری بدنصیبی ہے، میں اپنی قبر کی آگ اکٹھی کر رہا ہوں کہ میں نے آپ کو ان کاموں میں ڈال دیا. دیکھا نہیں وہ کیا وظیفے چل رہے ہیں ٹک ٹاک پہ. ہاں، محبوب قدموں میں، محبوب. اور میں حیران ہوں حضرت صاحب آپ پہ بھی. ہاں جی حضرت جی، جتی لین جاؤ تو 6 دکانوں پھر دے ہو. ہاں جی، اور ادھر اوپر کیا لکھا ہے؟ محبوب. بھائی سیانے بیانے بندے بیٹھے ہو، سچ مینوں دسی ہو حضرت صاحب، محبوب قدماں چ ہو سکتا کدی؟ وہ محبوب کیڑا ہویا جڑا قدماں چ ہویا؟ وہ چلیا محبوب تے ہتھے ہوندا ہے. مولانا روم سے کسی نے پوچھا تھا کہ محبوب کی تعریف فرما دیں. مولانا روم فرمایا اپنی گردن کاٹ کے، اپنا سر تن سے جدا کر کے جس کے قدموں میں رکھنے کو تیرا دل کرے وہ تیرا محبوب ہے. بولے تھے کہ یہ محبوب اس لیے عنوان بتا رہا ہے کہ دال چ کالا نہیں، دال ساری دی ساری کالی دال ہے. عنوان ہی غلط ہے وہ کیڑا. اور میں اچھا چلو، وہ ایک بندے نے نا پھر مجھے جواب بھی دیا اس سوشل میڈیا پہ، اور جی میں نے تو وہ بتایا تھا بیوی کو. جی پھر بھی غلط ہے. حضور تو فرما رہے ہیں، صحابہ نے عرض کی تھی سونے ہوں ایتھے تک پہنچ گئے ہیں، دل کردہ اپنے سجدہ کریے. فرمایا میرے صحابہ اگر اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا وہ اپنے خامن کو سجدہ کرے. حضور فرما رہے ہیں میاں دی پوزیشن انج دی ہے کہ اگر جائز ہوندا تو میں عورتاں نوں کہنا سی وہ اپنے بندیاں نوں. میں نے پھر اس کو جواب دیا، میں تو پھر بیبیاں نوں سکھان ڈیا کہ بندے قدماں چ، پھر بھی غلط ہے. تو کسی طرف سے اس کو صحیح ثابت نہیں کر سکے گا. ہاں جی، وہ کون محبوب قدموں میں؟ لیکن پتر تکلیف دے گل لگے ہے، مینوں لالچ نے انا کر چھڑیا، مینوں لالچ نے انا کر چھڑیا. چل ٹھیک ہے یار، تینوں پتہ ہے کہ ویو، لائکس، کمنٹ، لیکن کیا ہے کہ ہم لوگوں کو محبوب قدموں میں لانے کے لیے بتا کیا رہے ہیں؟ اللہ کا کلام اور اللہ کا نام. ٹک ٹاک بھری پڑی ہے حضرت صاحب، وظیفے چل رہے ہیں محبوب قدموں میں. کھولو کی لکھا ہے جی، اینے وہی اٹھ کے قرآن دی اے آیت اینی واری پڑھنی ہے تے محبوب. ہاں جی، لیکن پتر اللہ دا نام ہے نا کماں واسطے. حضور فرما رہے ہیں کلو شیء سے قالا، ہر شے نو صاف کرنی کوئی نہ کوئی آلہ ہے، اور دلاں دا میل صاف کرنے کی یہ اللہ دا نام ہے. اے محبوب قدماں چ لیان لئی، بلکہ پتر یہ تو اس لیے ہے کہ آپ کسی ڈنگے سدھے کام میں پھنس گئے ہیں، کوئی محبوب بن گیا ہے تو اللہ کا نام لیں. اللہ کا نام اس محبوب کو آپ کے دل سے بھگا دے گا اور محبوب حقیقی کو آپ کے دل میں لے آئے گا. یہ تو پتر ہمیں لالچ نے اندھا کر دیا. میں تو ایک نو فون بھی کیتا، نمبر مینوں لب گیا. میں نے کہا تو یہ کیا کر رہا ہے؟ اپنا بھی ایمان داؤ پہ لگا دیا، ان بیچاروں کا بھی لگا دیا. انہوں کہتا جی کس طرح ایمان؟ میں اللہ کے بندے، جب کوئی بندہ تسبیح لے کے کسی کڑی کو پھنسانے کے لیے جو تو نے بتا رکھا ہے قرآن کی آیت پڑھے گا تو ایمان داؤ پہ لگا کہ نہ لگا؟ کیا اللہ کا نام ان چیزوں کے لیے؟ یا اللہ کا قرآن ان چیزوں کے لیے؟ لگا دیا تو نے سب کا ایمان داؤ پہ. اللہ تجھے پتہ ہے کہ قرآن پڑھنے سے یہ گندا کام ہونا نہیں. اللہ تجھے پتہ ہے کہ اللہ کا نام لینے سے یہ والا کام ہونا نہیں. پتہ اللہ کا نام ہے ہی نہیں ان چیزوں کے لیے. میں نے کہا اللہ کے بندے جو میری قوم کا حال ہوا ہے تو نے ان کو قرآن اللہ کا نام کیوں بتایا؟ تو ان کو صرف اتنا ہی کہہ دیتا نا 4 کھوتے تے 4 کھوتے تے 8 کھوتے تے 8 کھوتے ہیں پھر پائے 4 کھوتے تے 12 کھوتے. سویرے اٹھ کے تسی چھت تے کھلو گے 100 باری پڑھنا ہے، میری قوم نے بھی پڑھ چڑھنا ہی پڑھ کے. جو میری قوم کا حال ہے تو اللہ دے بندے انہاں نوں کیڑے پاسے لگن لان؟ اللہ دا نام ہے نا کماں لئی دسو. ہاں پتر اللہ کا نام اینا کماں لئی، یہ تو وکھری بات ہے پتر. تیرے اور میرے پاس وہ آواز سننے کے لیے کان ہی کوئی نہیں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے ہے محبوب کو قدموں میں لانے کے لیے نہیں پڑھ رہے تھے، آپ کے گٹے میں درد تھی. آپ نے قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھ کے اپنے گٹے پہ پھونک ماری، اپنے گٹے پہ پھود ہی دم کیا. جب دم سے فارغ ہوئی تو غیب سے آواز کی آتی ہے او جنید ہوش کر، ہن ساڈا نام اپنے پیراں تے بھی پڑھیں گا، ہن ساڈا نام اپنے پیراں تے بھی پڑھیں گا. یہ تو پتر تو میں آواز سونی ہو سکتا تجھے بھی آواز آتی ہو. او بے شرم شرم کر، ساڈا نام ہے نا پلیت کماں لئی، ساڈا نام کڑیاں پسان لئی، ساڈا نام محبوب پیراں چ لیان لئی. یہ تو سلیمان مصباحی کی عقل پہ پتھر پڑ گئے ہیں. کوئی نہیں، ہم نے بھی اس کی رسی دراز کر رکھی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آنا ساڈے کول ہی سو، پوچھ لواں گے پھر اسی اونوں. میں پتر اللہ اس وقت ٹرن ڈے ہیں،
اللہ مینوں انج ہی رکھے پتر. پھر مینوں میرے مرشد پاک یاد آتے ہیں. اللہ انہوں دا سایہ میرے سر تے سی. جدوں مینوں حضرت نے اس راہ پایا تو میرے مونڈے تے ہاتھ رکھ کے گل فرمائی. مینوں فرمان لگے مولوی سلیمان زندگی موت دا پتہ نہیں پترا. جے ہوندا نا کسے ویلے دل چ پیسے دا پیار جاگ پئے تو پتر ایک کام کری, بندوق لے کے بس لٹ لیں. حضور دی امت نہ لٹی ہے. قسم میرے مرشد سے پترا تڑیاں ویلنا مینوں کچھ چبھدیاں تے نہیں ہے, یا مینوں ٹھڈ نہیں لگا. میرا کار اج بھی کرائے تے, میرا نہیں دل کردا میرا اپنا کار ہوئے پاکستان, لیکن کیونکہ اتنے سچ بول کے پیسے لبدے نہیں. ویلاں ادو ہی ملدیاں نے جدوں گل تہاڈی مطلب دی سونا ہو, لیکن سانوں نہیں پائی چاہیے والیاں ویلاں. فرمایا پترا جے کتے کیوں بس لٹیاں معافی لب جانیاں, حضور دی امت نو لٹیاں معافی لبنی. کہدا مطلب نہیں کہ بس لٹ لیں, گل کیتی انہوں نے, لیکن بس پتر تباہی پھیری اسی پھڑ کے. لیکن حضور کیا فرما رہے ہیں, کلو شیء ثقالا, ہر شے نو صاف کرن لئی کوئی نہ کوئی آلہ ہے. لیکن دل تے میل چڑھ جائے, دل نو دنیا نال پیار ہو جائے, دل سخت ہو جائے, دل تے زنگ لگ جائے, دل کالا ہو جائے, پھر کادے نہ صاف کرنا ہے, اللہ دے ذکر نال. اے پتر میری واہیاتی تے گندگی ہے, میں تینوں اس پاسے لا چھڑیا, میں تینوں اس پاسے اللہ دا نام نہ کما لئی نہیں. پھر نبی علیہ السلام کی حدیث پاک سے فیض لے کے حضور بلے شاہ نے اور گل کھول چھڑی. کی فرمایا, فرمایا الف اللہ رتا دل میرا, مینوں بے دی خبر نہ کائی, بلیا قول الف دے پورے جڑے دل دی کرن صفائی. اے دل صاف کردا ہے, اے انا کما لئی نہیں. کدی پتر ہے رب دا نام یا کوئی قرآن دی آیت کسے کڑی یا منڈے نو پسان لئی پڑھنی, کیونکہ رب دا نام انا کما لئی. پتر میرا قد بہت چھوٹا ہے, میں ایویں ماڑا جہا مولوی ہاں. ہاں جی, میرا قد اینا نہیں کہ میں کو فتوے دیندا پھراں. اللہ میرے قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب نو سلامت رکھے, قبلہ مفتی اکمل صاحب نو سلامت رکھے. ساڈے جڑے وڈے نے وہ فتوے دیتے ہیں, لیکن پتر اتھے میں بھی کہاں گا جدن تو رب دا قرآن یا رب دا نام کسے کڑی نو یا منڈے نو پسان لی پڑھیا نا, تو ایمان تو ہاتھ تو پائیں گا. رب دا نام ہے. دیکھو نا قرآن کا اللہ کیا تعارف کرا رہے ہیں, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. قرآن اپنا تعارف کروا رہا ہے, لیکن اہی تانوں کی کہن رہے ہیں اے آیت اینی واری پڑھو تو محبوب اللہ معاف کر دے بچیا, اللہ معاف کر دے سن. اس لیے پتر ادھر یہ معاملے کم کر, یہ میری قوم پھنس گئی ہوئی ہے ان چیزوں میں حضرت. اور اقبال نے رو کے کہا تھا 100 سال تک اقبال نو بھی لنگ گئے, یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے, صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. وہ اس نے گورے نے کہا جی آ جاؤ جی, گورے نے کہا کہ کیونکہ اتنے نظر لگ دی کم کم او چن او مری خضر صاحب, اور اسی نہ کما جی پسے ہیں, اللہ معافی دے. وہ لکھا ہے کہ وہ بڑے اس نے کام کیے, لیکن کام چلا چھڈو جی کام, اللہ اللہ کرو. شروع تو اس طرح کی, لیکن پھر اللہ کا ذکر اپنا رنگ دکھاتا گیا. پتر رب نہ لو لگ دی گئی, رب نال پیار ہوندا گیا, غلبہ ذات ہوندا گیا. ہاں جی, اللہ کے ذکر نے سینے میں وہ آگ لگائی کہ سب کچھ جلا ڈالا, کچھ نہیں بچیا. ہاں جی, وہ 5 سال 6 سال 7 8 9 10 11 وہ 12 سال مکمل ہوئے تو آواز آئی کہ بندے کی چاہنا ہے, ہر ویلے ساڈا ہی نام جپنا ہے. عرض کی مالک ان کچھ نہیں چاہیے, تیرے ذکر نے ہر چاہ مکا چھڑی. ہاں جی, ہوں بس تیری چاہ رہ گئی, تیرے سونے دی نوکری دی چاہ رہ گئی, باقی ساریاں چاواں مک گئیاں. ہاں اے وے توں لایا ہے تے 2 ویلے کھان منگدا ہے, بس ادی اگ بجھان لی کوئی سبب بنا دے, کرنا ککھ نہ پوے, تیرے ذکر لگا رہواں تے ادی اگ بجھدی رہے. حکم آیا بندے پھر ایویں کر جا تے کو پانڈا پسند کر لے, تے بسم اللہ شریف پڑھ کے نہ جیڑی نیت کر کے وہ پانڈا چکیں گا وہ کھانا نکل آئے گا. بس ایک کام کریں, کدی بھی کلیاں کھائیں, کدی بھی کلیاں کھائیں,
حضرت صاحب یہ جتنے کام خراب ہوئے ہیں نا یہ صرف اس لیے ہوئے ہیں کہ اسی کھانا چاہتے ہیں. انہوں نے کلیاں کھان تو موڑیا سی اس لیے کام ساڑیاں لگ گئی موجاں نیلا کالا پیلا ہرا علم فلانا بنن فلانا بنن. انہوں نے کی فرمایا ہی کلیاں کھانا. ہاں جی پتہ ہے وہ بچپن میں کیا کہا کرتے تھے. ان تو امی ابو بھی نہیں وہ والے رہے کچھ ہے مثلاً لے آنی نا تو بچپن ہونا تو وہ تو انہوں نے امی نے کی کہنا سولے میں نہیں کری دا پتر دے سارے کلیاں کھائی رل کھائیے تے کلیاں کھائیے کلیاں کھائیے تھے. انہوں بولتا ہی کوئی نہیں کہ وہ کھان جو ڈے ہیں کلیاں بولتا ہی کوئی نہیں. کھنڈ والی سارے بولے نے تو وہی واری ہاں جی اترا ہی کھان ڈے ہیں تاں ہی تے بیمار ہیں سارے. تاں ہی تے سرکار نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا جس کا مفہوم ہے جس دن چنگا سالن بنائیں پیالی پانی ود پانا ہے تو مسایاں نو بھی توڑنا ہے. ٹھیک ہے لیکن وہ بس بہرحال میں اس طرف نکل جاؤں گا. میں نہیں موضوع کو اتنا کیونکہ آگے پتہ بھی نہیں لگا آدھا گھنٹہ ہو گیا. وہ کلیاں نہیں کھانا جی ہے انہیں جدو بھوک لگنی کرنی انہیں جا کے کوئی چار سنگی لینے اندر آ کے پتیلی پھڑنی نیت کرنی سالن نکالنا. مولانا روم فرماتے ہیں کہ دوست آ گئے ملنے کے بچپن کے باتیں ہو رہی تھیں. وہ دوست نہ گلاں چھپے انہوں آکھن کھانا تیرے لو کھانا ہے اسی اج. پھر کو 15 منٹ گزرے پھر وہ کہیں کھانا تیرے لو کھانا ہے. پھر کو 20 منٹ لگن کھانا تیرے لو کھانا ہے. وہ ہلا ہی نہیں اپنی جگہ سے. آک کے نہ وہ دوست بول ہی پڑے. انہوں نے کہا یار تجھے کتنی بار ہم نے کہا ہے کھانا تیری طرف کھانا ہے تیری طرف کھانا ہے. تو عجیب آدمی ہے نہ خود گیا نہ کسی کو بھیجا نہ کچن سے کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی ہے تو کیا بھوکا مارنا ہے ہمیں. انہوں نے کہا کانوں غصہ کر دے پہ نماز پڑھنی ہے جماعت نہ تو جو کہو گے تنوں کھواواں گے. اکٹھے گئے مسجد میں نماز پڑھی واپس آ گئے. وہ پھر پریشان بندے نوں بھیجے ہی نہیں کسی نے کی کھوائے گا. وہ آ کے نا انہوں نے کہا جی ہوں کھانا کھوا سانوں. انہیں ایک دوست نے پوچھا تو کی کھائیں گا. انہوں نے کہا جی میں قیمہ مٹر. دوجے نے کہا توں. انہوں نے کہا جی میں پالک گوشت. تیجے نے پوچھا توں. انہوں نے کہا جی میں کدو گوشت. ٹھیک ہو گیا. اندر گیا تھوڑی دیر بعد 3 سالن لے کے باہر آ گیا. سالن تازہ فریش گرم بڑے حیران ہوئے یہ اندر کی عیت بندہ آیا گیا کوئی نہیں سالن کی میں پک گیا. ہاں جی انہوں نے کہا پہلے سانوں 10 اندر کی. انہوں نے کہا پہلے کھاؤ 10 کے بھیجاں گا. اب کیونکہ تجسس تھا تجسس نے ویسے آدھی بھوک کھا لی. وہ دل ہی نہ کرے کھان دے ویکھی اندر کی ہے. انہیں برکیاں شرکیاں 4 لا کے اٹھ کے 10 اندر کی ہے. وہ اندر لے گیا جا کے سا پتیلی وکھائی پھر اللہ نے فضل کر چڑھیا. جدوں بھوک لگے نیت کرنا وا کھانا نکل آتا بس آڈر ہے کہ کلیاں نہیں کھانا کوئی بس ٹھیک ہو گیا. وہ جب تینوں دوست گھر سے نکلے 2 دوست گھر واپس ٹر گئے اپنے اپنے لیکن ایک گھر نہیں گیا وہ جنگل چلا گیا. اور اس نے بھی وہاں جا کے نال لالا کرنی شروع کر دی. 1 سال لنگے 2 سال لنگے 3 5 6 7 8 9 10 11 12 جب اس کے بھی 12 مکمل ہوئے تو اس کو بھی آواز آئی بندیا کی چاہنا ہے ہر ویلے ساڈا ہی نام جپتا رہنا ہے. تو آگے سے عرض کرتا ہے اللہ چاہیے دا کھ نہیں با میرے یار کو دیش کی واپس لے لے. چاہیے دا میرے یار کو دیش کی واپس لے لے. پتر 77 سال ہو گیا اسی ایک دوجے دیاں دیش کی واپس کران رہے ہیں. سچ بتا پتر آپس چ بیٹھے دیو میں گل غلط نہیں کی. سانوں 77 سال ہو گئے اسی ایک دوجے دیاں دیش کی واپس کران رہے. کئی موقع ملے کئی واری آوازاں پئیاں بندے کی چاہیے اسی یہی آخیا یا اللہ چاہیے کھ نہیں بس وہ دیش کی ہلا ہونا چاہیے سی اسی دعا کر دے یا اللہ ایک دتی آ اینوں 4 دے. تو صرف اینا کہنا سی اللہ اینوں ایک دتی آ اینوں 4 دے. قسم چوک کے کہنا وہ دیاں پتہ نہیں 4 ہونیاں کہ نہیں سن ہونیاں لیکن تینوں مالک نے 8 دے چڑنیاں سن. وہ پتہ نہیں 4 ہونیاں ہن کہ نہیں ہونیاں کیونکہ تو ایڈا ولی اللہ تے نہیں نا تیری ساری من کرتے لیکن وہ جڑا تیرا خلوص سی نا دل چ اپنے بھرا لئی وہ تیرے رب نو اینا پسند آنا سی تیریاں 8 ہو جانیاں سن. ہاں جی اسی پتر ایک دوسرے لی 77 سال ہوئے اسی یہی دعاواں کرن رہے ہیں یا اللہ دی دیش کی وہ تو پتہ نہیں ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی لیکن میری 8 ڈگ کتیاں نے. پھر آگے کہندے نے مصباح جی صاحب ویکھو کسی نے کوئی جادو تے نہیں کر چھڑیا. وہ کسی نے جادو نہیں کیتا تو اپنا بیڑا گرک آپ ہی کیتا ہے. کیونکہ نبی علیہ السلام نے کلیہ دے دیا تھا فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم کیا جاتا. گل مک گئی.
جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم کیا جاتا. گل مک گئی پتر. اسی سارے بے رحم حضرت, سخت دل ہاں, غسیلے ہاں, لڑاکے ہاں. موقع دی تلاش چاہ کوئی گل ہوئے تو پھر ایک دوجے دے گل میں پھڑیے, گالاں کڈیے, سر پاڑیے, گولیاں چلائیے, تھانے جائیے. ہم تو پتر انہوں نے کی فرمایا, جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم کیا جاتا. حضرت صاحب میرا معاشرہ اتنی دور نکل گیا ہوا ہے. اللہ کرے پتر سانوں کو سٹیجاں والے کو ہوش آئے اور اسی کوئی واپسی وال نو ٹریے, اسی پٹھے ٹر پے دے. حضرت صاحب میں سیالکوٹ سے, میں پتوں کی حضرت صاحب, میں سیالکوٹ تو تسی پتو, لیکن حدیث پاک کا مفہوم کیا کہہ رہا ہے؟ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں انما المؤمنون اخوہ, مومن آپس چ. میں سیالکوٹ تو تسی پتوں کی چوں, لیکن حدیث پاک دے مفہوم دے مطابق اسی آپس چ کی ہاں. اور نبی علیہ السلام نے تو سیالکوٹ تے پتوں کے لیے انہوں کیا ہی پائی پائی نے. لیکن پتر میں اس معاشرے میں رہ رہا ہوں کہ جہاں حال کیا ہے, نبی علیہ السلام فرمان کہ سیالکوٹ تے پتوں کی والے, لیکن ایتھے جڑا سکا بھائی ہے نا, جڑا ماں دے ٹڈوں ایکاں سی, وہ دے کی کہنے ہیں میرا شریکہ ہے. نبی علیہ السلام نے سیالکوٹ تے پتوں کی والے کی کہا بھائی, تے ایتھے جڑا ماں دے ٹڈوں جمے ہیں اسی انہوں کی کہنے ہیں اے میرا. اسی اتنی دور نکل گئے. اور میں حیران ہوں حضرت اپنے معاشرے پہ. اتنے اگر کچھ مثال بھی دیتی جائے گی, کچھ کوڈ بھی کریں گے تو اسی بلدی تے تیل سٹاں گے. اور حضرت آگے پتہ ہے کہ رجی سسٹم ٹھیک نہیں چل رہا, سوشل میڈیا, ٹک ٹاک, انسٹاگرام, واٹس ایپ پہ اگر مثالیں چلیں گی بھی تو کیا چلیں گی؟ دیکھو جی یوسف علیہ السلام دے پراواں نے یوسف علیہ السلام نے کی سلوک کی تھا. بھائی کسی چیز سے کوئی انکار نہیں ہے, وہ لیکن پتر صرف او پرا ہی نہ دسی جاؤ, دو پرا اور بھی سن, انہاں نوں بھی تو دسو. ایک پرا سن حسن پاک, دوجے پرا سن حسین پاک. اور قسم اٹھا کے کہتا ہوں اتنا پیار تھا رسی بھی نہیں بچوں لنگ سکتی کوئی. اور یار یوسف اور ان کے بھائیوں کی مثالیں تو دیتے ہو, حسن و حسین کی مثالیں کیوں نہیں دیتے؟ اور دو پرا اور بھی سن, ایک کا نام تھا جعفر, ایک کا نام تھا علی, اور ایک کا نام تھا عقیل. حضرت صاحب یار قسم ہی چوک لئی, ہر گالی پٹھی دسنی, اگے اگاں لگیاں پئیاں نے. اتو جناب ٹک ٹاک سے پیا چلے گا جی, وہ یوسف دے پراواں نے کوس اٹھیا, پرا کردے ہی انج نے. بھائی وہ بھی پرا سن, لیکن ادھر ہے بھی دو پرا آیا سن. انہاں دی بھی تے دسو نا یار, اے بھی تے دو بھائی سن, انہاں دی بھی تے دسو نا. کیسا پیار تھا حضرت, کیسی محبتیں تھی حضرت, کیسی عقیدتیں تھی, کیسا ادب. حسن پاک حسین پاک سے کتنا پیار, حسین پاک حسن پاک سے کتنا پیار. لیکن اے کوئی نہیں دسے گا, دسن گے جدو بھی دسن گے اے ہی دسن گے تاکہ اور آگے لگے. حضرت اگے پرا پرا دے دل چ پیار کوئی نہیں, تو پڑھنا دے اور آگا. ہاں جی پرا سٹ دے پرا کھوہ چ نہیں. پتر انہوں کانوں ویکھ دے, حسن پاک حسین پاک نو ویکھو, کیسے سونے پرا یار ہیں, کیا پیار, کیا محبت. لیکن کیا ہے بس پتر ساڈا ذہنیہ بن گیا. اس لیے پتر اللہ دا واسطہ جی ان کو واپسی نو ٹریے. بڑیاں نفرتاں کر لیاں, بڑیاں لڑائیاں,